ہاں واقعی مٹ جائیں گے مسلمان اگر یہ کام نہ کیا تو. آج کل مسلمانوں کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اللہ ناراض ہے. کیسے پتا ہوگا کہ اللہ ناراض ہے؟ اللہ کے ناراض ہونے کی کافی ساری نشانیاں ہیں. آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر دیا ہے میرے عزیز, تو پوری بات سن کے جانا. بھلے ہی سے یہ ویڈیو آج کی لمبی ہو جائے گی, لمبی ہونے والی ہے, لیکن ایک ایک بات کام کی ہے. مفتی سلمان اظہری کا بیان میں آپ کو سنوانے کے لیے جا رہا ہوں, اس پر ریئیکشن دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گا اور اس کو سننے کے بعد میں آپ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور عمل کریں گے میرے عزیز. میں آپ کو کلام سناؤں گا, اور جیسے کہ میں نے کہا تھا اب سے 15 دن پہلے کہ 2 فروری 3 فروری 4 فروری میں ہم کوئی سوال جواب نہیں کریں گے, تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, آپ بیان سنیں اور کلام کا لطف لیں. کلام اتنا پیارا ہے آج کا کہ آپ کے دل کی کلیاں واقعی کھل جائیں گی میرے عزیز. ہاں, اللہ کے ناراض ہونے کی بڑی نشانی آپ کو اس میں سننے کے لیے ملے گی. اللہ کو راضی کیسا کریں یہ بھی سننے کے لیے شاید آپ کو اس میں ملے گا. تو آئیے مکمل بیان سنتے ہیں اور بعد میں کلام ضرور سننا. آئیے شروع کرتے ہیں. آج کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی حضرت, بالکل, ماشاءاللہ. میں کتاب پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, اس میں بہت اہم چیزیں آپ نے بیان فرمائی. جی ماشاءاللہ, بتائیے. اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اوہو, بندہ کیسے پتا کرے کہ اس کا رب اب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزو. کیسے پتا کرے بندہ اللہ کریم بندوں سے راضی ہے یا ناراض ہے, یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے فرمائی, حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں. جی حضرت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا. جی, اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال بھی ہیں. جی جی, آج ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے. بے شک, اگر وہ چیزیں پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور اس میدان سے نکل آئے. بے شک, کیونکہ غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے میں جو چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں, جی سب تو ٹھیک ٹھاک ہے. جی, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غلط راستے پر ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے. صحیح بات ہے, بالکل. حدیث پاک میں اگر پوچھا گیا جی, تو حدیث میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہے. کئی حدیثیں ہیں. جی, ابن ابی دنیا میں یہ حدیث منقول ہے. جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے اللہ, تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے. اللہ, برے لوگ, آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں, موالی ہوتے ہیں. اوہو, جو سیاست میں جاتے حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں. ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے, اوہو, جی, اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے. کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا. جی, حالانکہ یہ چیز, یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے. جی, اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے, بے موسم بارش آنے لگتی ہے. اللہ اکبر. اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کے ناراضگی کی نشانی. اللہ اکبر. پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے. اللہ, اللہ, اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے. اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں. جی, اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں, جی حضرت, لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی, جی, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, جی حضرت, تسبیح پڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا, پریشان حال تھا. جی, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنا پریشان ہے؟ جی, کہا کہ میں لٹ گیا, اتنا برباد ہو گیا ہوں, میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جی, یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی حضرت, بالکل. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جی, جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا, اچانک رک گیا. اللہ, اچھی خاصی تجارت تھی, مال بہت آتا تھا, سب اچانک بند ہو گیا.
جی اب تو پوزیشن یہ حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. اللہ اکبر. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. جی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا, کہا کہ میں تیری سبب کو پہچان لیا. جی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا جی. کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اللہ ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے, اللہ اکبر. روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. اللہ اللہ. میرے عزیزوں, لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے, اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے, جی تو یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. جی بے شک. اللہ ناراض ہے, اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے, اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. جی اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں جی اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے. جی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے, احساس کرنا ہوگا, احتساب کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے. جی اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے, نماز نہیں ہوتی ہے تیری, تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر. گناہ کبیرہ ہے, یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے. بے شک بے شک حق ہے. نماز کا ترک کرنا, تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام, کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اللہ. اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ جی ختم ہو جائے گی. تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے, بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے, جی روک لگا دی ہے, بالکل یہی بات کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے. اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے, جی لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے, کسی مولانا کے پاس جانا ہے, کسی عامل کے پاس جانا ہے. دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی, اچانک بند ہو گیا, اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا. نہیں, وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے, اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا. جی اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے, میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ, کسی عامل کے پاس آپ جاؤ, کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ, بالکل بڑا یہی کچھ بات, کیا ہوا یہی ہے, بات حضرت بالکل. تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے, جی تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے. کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے, رشتہ داروں میں سے. جی اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے. وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے, پھپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا, فلاں نے کیا, سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے. جی یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے, جی اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں, میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہے. یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم. بالکل. کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے. یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات, ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. جی حضرت بالکل یہی بات ہے. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی, کسی بابا کو, کسی عامل کو, کہ ان کو تنبیہ کرے. فجر کی 2 رکعات رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے. بے شک بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جی اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو, اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے, کسی نے باندھ کے رکھا ہے. تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. حقیقت میں میرے عزیزو, سب سے اہم بات کیا سننے کے لیے ملی کہ جو فجر کی نماز میں نہیں جا پاتے, سوتے رہتے ہیں, زیادہ تر تنگی آپ کو ان کے ہی رزق میں ملے گی. زیادہ تر جو تنگ دست رہتے ہیں, جن کے روزی روزگار میں برکت نہیں چل رہی,
تو ادھکتر جو پایا جاتا ہے نا 99% حضرت بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ فجر کی نماز میں علماء کرام سے میں نے بھی سنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ جب بندہ اپنی رزق کے لیے روزی روٹی کے لیے تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے رزق میں برکت کرتا ہے میرے عزیزوں۔ رزق بٹنے کا ٹائم فجر کا ہی ہوتا ہے میرے عزیزوں، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جو بھائی بہنیں سوتے رہتے ہیں فجر میں، آپ نہ سویا کریں، آپ جو ہے اٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر گھر میں ایک بندہ اٹھ گیا تو اس کو ضروری چاہیے کہ وہ اپنے اور بھی بھائی بہنوں کو اٹھائے جو نماز کے لائق ہیں، پڑھنے لائق ہیں، جو بالغ ہیں، جن پر نماز فرض ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، تو یہ بیان آپ کو جیسا بھی لگا ہو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتانا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے کہ آپ آخر تک بنے رہے۔ اب کلام بھی سن لیجئے، اب یہاں تک آ گئے ہیں تو کلام بھی سن کے چلے جائیے۔ آئیے میرے عزیز، کلام بہت ہی پیارا ہے، آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی دل کی کلیاں کھل گئیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہاں میرے عزیز، کئی بار یہ کلام میں نے پڑھا بھی ہے پہلے، ایک بار اور سن لیجیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرہ باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرہ باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان
نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، ہاں جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، ہاں جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، تو ارے آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب آخر میں کیا فرماتے ہیں شاید، سنیے سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک، ہاں سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک کیا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو آپ دعاؤں سے نوازیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا ہو تو دعاؤں سے نوازیں، آگے شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کوئی ہمارا بھائی کوئی بہن اس کلام کو سنے اور مفتی صاحب کے بیان کو بھی سنے، آپ کے ذریعے سے آپ شیئر کریں گے تو اس کو بھی ثواب پہنچے گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ عمل کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔